السلام علیکم ناظرین حضرات، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔ بہت سی مثالیں مجھے یاد آ رہی ہیں، بڑی ہستیوں کو دیکھا ہے۔ بڑا تو یار وہ ہے جو خدا کو بھا گیا، بڑا تو وہی ہے۔ میرے غریب نواز ساری زندگی عبادت کرتے رہے، عبادت کا ذوق دیتے رہے لوگوں کو۔ جب وصال ہوا تو پیشانی پہ لکھا ہوا تھا نور کے قلم سے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ صابر پاک دنیا سے گئے تو کسی کو نہلانے اور کفن پہنانے کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک کے جب وصال کا وقت ہے، میں میرے قریب مرشد غوث پاک کے وصال کی گھڑیاں یاد کرتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی۔ جب غوث پاک کے وصال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے کہا سب لوگ کمرہ خالی کر دو، آج میرے کمرے میں وہ آئے ہیں جو کبھی نہیں آئے تھے۔ ہائے آج میرے کمرے میں وہ آئے ہیں جو کبھی نہیں آئے تھے، نکلو سب جاؤ۔ یار لوگ موت کے وقت تو بیٹوں کو پکارتے ہیں کہ کوئی تو آئے، اس کا مطلب کوئی ان سے بھی عزیز آیا تھا، کوئی ان سے بھی عزیز آیا تھا کہ کمرہ خالی کرا لیا گیا۔ اور یوں ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے کسی سے مصافحہ فرما رہے ہو، یوں ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے کسی سے مصافحہ فرما رہے ہو۔ اس شان سے آپ دنیا سے گئے۔ عزت کی موت چاہتے ہو، سجدے کو لازم پکڑو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سجدہ اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، یہ نہیں۔ امام صاحب ساری زندگی فجر نہیں پڑھی، ایک دن آگے تو پھر زور سے چلا کہتے ہیں امام صاحب آج فجر میں دکھے نہیں رہو، یعنی دنیا کو بتانے کہ خود یہ جناب فجر میں تھے، امام صاحب ہی نہیں تھے، تو ایسی نماز سے تو نہ پڑھے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا حال تھا، بچپن کی کیفیت تھی۔ سعدی کہتے ہیں کہ میرے بھائی سب سو رہے تھے اور میں نے تہجد پڑھی تو میری زبان سے نکل گیا، رات میں نماز پڑھی، میں نے عبادت کی تو میری زبان سے نکل گیا ابا یہ سب سو رہے ہیں اور ہم نے تہجد پڑھی ہے۔ تو ان کے والد نے کہا کاش کہ بیٹا تو بھی سویا ہوتا تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ نہ عبادت کر کے اترانے سے اچھا ہے کہ نہ کر کے شرمندہ رہتا، اس لیے کہ ان کو کم سے کم نیند تو ملی۔ تو عبادت کر کے اترا رہا ہے تو نہ تجھے نیند ملی نہ عبادت کا ثواب ملا، تو نقصان میں تو تو رہا۔ تو عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، سجدے، یہ نہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے یہاں پہ حاجی صاحب تک ہی محدود ہے، زکاتی صاحب اور نمازی صاحب کا عرف ابھی تک ہمارے یہاں عام نہیں ہوا ہے، ورنہ جب نکاح پڑھانے کا شرف نصیب ہوتا ہے اور اگر جگہ کی قلت کی وجہ سے خانے میں کسی حاجی کے نام کے ساتھ اگر حاجی نہ لکھو تو 2-3 مرتبہ تو وہ خود لقمہ دیتا ہے کہ وہ حاجی بھی لکھ دے ذرا کہ ایک مرتبہ۔ یہ حال ہو گیا جناب، یہ کیفیت ہو گئی، یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ اللہ کے لیے کون کیا کرتا ہے الا ماشاء۔ مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے تو کلیجہ کانپتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو مختلف لوگوں کو انہوں نے پیش کیا، بڑی مشہور حدیث ہے، میں اس کو پورا نہیں، مختلف لوگوں کو، عابدوں کو، مجاہدوں کو، شہیدوں کو، قاریوں کو، اہل علم کو، سب کو پیش کیا جائے گا اور اللہ فرمائے گا جس کے لیے تو نے کیا تھا آج جا کر اسی سے صلہ لے لے، تو نے میرے لیے تو کچھ کیا نہیں تھا، تو اس لیے نماز پڑھو تو اللہ کے لیے پڑھو، عبادت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ ایک بات اجازت دے تو ایک بات یاد آتی، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھو ہم گناہ کو جیسے چھپاتے ہیں نا، ہم گناہ کو جیسے چھپاتے ہیں، اللہ والے اپنی نیکیوں کو ویسے چھپاتے تھے، اللہ والے اپنی نیکیوں کو ویسے چھپاتے۔ آج اگر کوئی محلے کا کارپوریٹر نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گیٹ پہ کھڑا ہو تاکہ ہر آنے والا اس کو دیکھے کہ جناب جنازے میں آئے ہیں، کھڑے ہی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو دیکھے کہ یہ جنازے میں آئے۔ تو جنازے میں اللہ کے لیے آیا ہے کہ ان کے لیے آیا ہے؟ یعنی تیرے نزدیک اللہ سے بڑھ کر یہ عوام ہے۔ پھر کچھ ایسے سوشل ورکر ہے جو تھوڑا سا چیخ پکار کرتے، نہیں بھی ضرورت ہوتی ہے تو کرتے ہیں، جلدی جلدی کرو بھائیوں، وضو جلدی کرو، یعنی یہ بھی موجود ہے۔
शुरू करो इमाम साहब, ये भी मौजूद है। 4 लोग जनाजा उठा लेना भाई, ये भी मौजूद है। थोड़ा जरा पीछे हटो, ये भी मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, हंसने की बात नहीं है ये। आपने अजर ज़ाय कर दिया। अल्लाह के लिए क्या किया? अरे जो बंदा अपने घर का रिस्क का इंतजाम खुद नहीं कर सकता, वो तुम्हें इज्जत और जिल्लत क्या दे सकता है? चलो चलो फुला के अब्बा का इंतकाल हो गया, नहीं जाएंगे तो वो नाराज होगा। गया तेरा अजर ही गया। बंदे की नाराजगी के ख्याल ने तुझे जनाजे तक ले गया। ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह के बंदे का इंतकाल हुआ है, अगर न जाऊंगा तो कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। आवाज दो इखलास को। इखलास कहां है? कहां है इखलास? बंदे कहां हैं? अल्लाह के बंदे का ढूंढो, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के बंदों को ढूंढो। अल्लाह के बंदे कहां है? अब अल्लाह के बंदे नहीं रहे इल्ला माशाअल्लाह, चंद को छोड़ करके अब तो बंदे बंदों के बंदे बन गए। हां, एक मर्तबा औरंगजेब एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, तो एक साहब मस्जिद के जीने पे बैठे थे, वो मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आए। मस्जिद में नमाज के लिए उन्हें जीने पे बैठे रहे वो। औरंगजेब थोड़ा सा शरीयत के बड़े सख्त पाबंद आदमी थे और किसी की रियायत नहीं कर दे, जाओ उठो अंदर चलो नमाज पढ़ो चलो। उसने कहा औरंगजेब औरंगजेब, वो जो तेरा इमाम है ना, तेरा इमाम, जो तेरा इमाम है वो मेरे बंदे का बंदा है। जो तेरा इमाम है ना, जिसके पीछे तू मुझे नमाज पढ़ाने के लिए जा रहा है, वो मेरे बंदे का बंदा है। तो जो मेरे बंदे का बंदा हो, मैं उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ूं? ओहो, जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को इस तरीके की बात समझ में नहीं आती तो थोड़ा हंगामा ही होता है। ओ इसने तो शिर्क कर दिया, शिर्क कर दिया, शिर्क कर दिया। भाई शिर्क क्या किया? बल्कि अल्लाह की शान में तौहीन कर। भाई इमाम साहब तो अल्लाह का बंदा है और ये कहता है कि मेरे बंदे का बंदा, इसने अल्लाह को अपना बंदा कह दिया। यानी मतलब खुद ही निकालते हैं, उससे नहीं पूछते कि तेरी बात का मतलब क्या है। भाई जब तुम खुद मतलब निकालोगे, बोलने वालों से नहीं पूछोगे, जब तुम खुद मतलब निकालोगे तो क्या तुम्हें इल्म गैब है कि इसका मतलब क्या है? बहरहाल तलवारें निकल गई, मार डालो इसको, कत्ल कर दो, इसने शिर्क कर दिया है। उसने कहा औरंगजेब जल्दी मत कर, जा पहले नमाज पढ़। तू ही पढ़ लेना। पढ़ गया, नमाज पढ़ी, इमाम भी बाहर निकला, औरंगजेब भी बाहर निकले। चलो कहा जल्लाद को बुलाओ, इसका मामला खत्म करो। बड़ी सादगी से उसने कहा किस जुर्म की सजा मुझे दी जा रही है? बोले आपने शिर्क कहा, कुफ्र किया आपने, वाजिबुल कत्ल हैं आप। बहुत आसान है, वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल हैं आप। क्या क्यों? तो कहा कि आपने शिर्क, कुफ्र बका है ना, कुफ्र बका है, शिर्क बका है। क्या बका मैंने? आपने कहा कि तेरा इमाम जिसके पीछे तू नमाज पढ़ने जा रहा है वो मेरे बंदे का बंदा है, तो ये तो अल्लाह का बंदा है और आप कहते हैं मेरे बंदे का बंदा। तो आपने अल्लाह को अपना बंदा का, अल्लाह की तौहीन नहीं की। उसने कहा कत्ल शौक से कर दीजिएगा, जनाबे मन अगर दिल चाहता ही है किसी कत्ल करने का तो कत्ल कर दीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात मेरी जबान से तो उसका मफहूम सुने कि मेरे कहने का मतलब क्या था। तो क्या मतलब था आपका? बोले ये इमाम के सर पे कुरान रख करके पूछो कि जब आप मस्जिद में दाखिल हुए तो इसने आपको देख करके क्या सोचा। सच पूछना, इससे सर पे कुरान दे के पूछो कि इसने क्या सोचा। अब इमाम की तो सिट्टी गुल,
لیکن قرآن کی بات تھی, کچھ تو دیانت تھی اس میں. میں سچ بتا کیا سوچ رہا تھا؟ بولے سوچا تھا کہ آج بادشاہ نماز پڑھنے آیا ہے, میرے پیچھے نماز پڑھے گا تو نذرانہ دے گا. میرے پیچھے نماز پڑھے گا تو بادشاہ کیا دے گا؟ نذرانہ دے گا. بولے دیکھ, یہ نذرانے کا بندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیسے کا بندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پیسہ میرا بندہ ہے, اور جو پیر مارا تو وہاں سے پیسوں کی پھوار نکلی. یہ پیسے میرے بندے ہیں اور یہ میرے بندے کا بندہ ہے, میں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھتا ہوں؟ جاؤ, قصہ ختم ہو گیا. تو اسی لیے کہتا ہوں اللہ کے بندے کہاں رہے؟ کوئی اوٹ کا بندہ بنا, کوئی نوٹ کا بندہ بنا, کوئی عوام کا بندہ بنا, کوئی نفس کا بندہ بنا. بندہ کہتے ہیں غلام کو. آپ جس کے لیے اچھائیاں کر رہے ہیں آپ اسی کے بندے ہیں. آپ جس کا حکم مان رہے گویا آپ اسی کے بندے ہیں. بولو اللہ کا حکم کتنا مانتے؟ نفس کہتا ہے نیند, اللہ کہتا ہے نماز. کس کی بات مانتے ہو؟ اگر نفس کی بات مانتے ہو تو گویا کہ آپ بندے نفس کے ہیں. اللہ کے بندے کہاں ہوئے؟ ساری زندگی کہتے رہیے اللہ کے بندے. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ سارا زمانہ کہے کہ میں پی کی سہاگن, کیا مزہ ہے؟ پی کہے نا کہ یہ میری ہے تب کوئی لذت ہے. اللہ کا بندہ رات بھر پڑے رہتے ہیں, فجر میں پڑے رہتے ہیں سوئے ہوئے, دوپہر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, سب ترک کرتے ہیں. اللہ کے بندے. ارے اللہ کے بندے تو اللہ کے لیے ٹائم کب نکالا؟ بات بہت دور نکل گئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جو کام کرو خالص اللہ کے لیے, وجہ اللہ کرو. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب.